پر حبیب خدا خاتم انبیاء صلوات اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ تنزہ عن مجانسۃ مخلوقات وجل عن ملائمۃ کیفیات وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظۃ العیون. علم بما كان قبل ان يكون مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وصفي الأصفياء الذي بنوره استضاءت الأنوار واستنارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب. مولانا أبي السبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين حجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسله إن الله قوي عزيز. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مدینہ فاضلہ کے عنوان سے گفتگو جو ہے وہ اپنے مراحل کچھ نہ کچھ طے کر چکی اور عرض کیا کہ وہ فاضل مدینہ، وہ فضیلتوں والا معاشرہ، وہ کمالات والی سوسائٹی جو ہے انسان انتظار میں ہے کہ وہ قائم ہوگی اور اللہ کا آخری نمائندہ آئے گا، اس کے دست مبارک سے یہ معاشرہ قائم ہوگا. اس معاشرے کی بعض خصوصیات پہ بحث جاری ہے. ساتھ ہی ساتھ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ موجودہ دور میں جو مختلف سسٹمز، مختلف جو تھیوریز موجود ہیں، ان کے بھی بعض نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اس لیے کہ بہت زیادہ ڈیپتھ میں، بہت زیادہ گہرائی میں جانا ابھی مقصود نہیں ہے. تو لہٰذا وہ معاشرہ جو کہ قائم ہوگا اس میں انسانی آزادیوں کا تصور کیا ہے، اس میں انسانی فضائل اور کمالات کا کانسیپٹ کیا ہے، اور آج کے دور میں جو خصوصاً آزادی کا ایک معنی اور مفہوم ہے، اس میں اور وہ جو تصور مدینہ فاضلہ ہے اس میں کیا فرق ہے. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. اس نقطے کو بیان کر کے تو میں اپنی بات کو آج آگے بڑھاؤں گا.
گزشتہ تقریباً جب سے صنعتی ترقی نے خصوصاً یورپ کے اندر جو آئی ہے تو نئے تصورات نے جنم لیا. اس میں ایک تصور جو ہے وہ آزادی کا ہے. اس آزادی کے تصور میں جو بنیادی چیزیں قابل توجہ ہیں، ایک نقطہ تو یہ ہے کہ آزادی کا معنی جو سمجھا گیا ہے اور در حقیقت وہ آزادی نہیں ہے. وہ آزادی بنیادی طور پہ انسان نے حاصل کی ہے مذہب سے آزادی. مذہب سے آزادی کیوں ہوئی، اس کے اسباب بھی تاریخ میں موجود ہیں. بنیادی طور پہ یورپ کے اندر اہل مذہب کی غلطی سے، ان کے گناہ اور جرم کے نتیجے میں لوگ مذہب سے دور ہو گئے. ایک زمانہ تھا کہ کلیسا، پادری بہت طاقت میں تھے، زمانے کے بادشاہ بھی انہی سے ساری چیزیں تائید کرواتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ کلیسا میں رہنے والے جو ظاہری طور پہ مقدس لوگ تھے، ان کے جرائم کی داستان اتنی بڑھی کہ لوگ دین ہی کے خلاف ہو گئے. تو یہ ایک اشتباہ ہوا. اس کے نتیجے میں یہ بات ساری دنیا کے اندر پھیل گئی اور مذہب کے خلاف دو بڑے سسٹمز نے دنیا کے اندر اپنا قد بلند کیا. ایک طرف کمیونزم تھا اور دوسری طرف کیپٹلزم تھا. البتہ یہ دونوں جو تھیوریز آئی ہیں، ان تھیوریز کی جو بنیاد ہے وہ انسان کی اقتصادی زندگی کی فلاح ہے. ان دونوں تھیوریز کے اندر دیکھا گیا اب انسان کو جو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے وہ یہ ہے، وہ انسان جو زمین پہ رہتا ہے اور اس کا عالم بالا سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا پہلے مرحلے میں ان تھیوریز کے اندر وحی کا انکار ہوا کہ وحی کی ضرورت نہیں ہے، انسان کے عالم بالا سے کوئی رابطہ ہو اس کا، وہاں سے کوئی لوگ آئیں، کوئی انسان آئیں، آ کے اس کی رہنمائی کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انسان اپنے عقل کے زور پہ اپنی دنیا کو خود بنا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جن انحرافات نے، جن بنیادی اشتباہات نے جنم لیا، ان میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ علم انسان کی ترقی کا ذریعہ بنا. علم مقصد نہ رہا بلکہ وسیلہ ہو گیا. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ بہت فرق پڑتا ہے. علم اگر مقصد ہو تو بذات خود علم حاصل کرنا کیا ہو جائے گا انسان کے لیے؟ انسان سمجھے گا کہ علم حاصل کرنا ہی میرے لیے قدر رکھتا ہے. علم اور معلومات کو حاصل کرنا ہی انسان کے لیے، اس کی انسانیت کے لیے بہتر ہے. لیکن یہ تصور ڈائیورٹ ہوا 180 درجے مختلف. علم حاصل اس لیے کرو تاکہ تمہیں اچھی سند ملے، اچھا سرٹیفکیٹ ملے اور اس ڈاکومنٹ کے نتیجے میں تم اچھی نوکری کرو. لہذا علم حاصل کرنے کا ہدف مختلف ہو گیا. اب علم نہ رہا، علم بلکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کا ایک ذریعہ بن گیا. اس کے مقابلے میں دین نے جو تعلیم دی وہ یہ تھی. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین جیسا آدمی ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے ایک علم کی بات بتائے گا، جو مجھے علم کی ایک بات بتائے، اس نے علی کو اپنا غلام بنا لیا. اتنی بڑی بات، اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے کہ علی کو بھی کوئی پڑھائے. علی کو مصطفیٰ ہی کافی ہیں پڑھانے کے لیے. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن مولا نے ایک اصول بیان کیا کہ آپ کو کوئی ایک علم کی بات بھی بیان کرے، گویا اس نے آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے. اور قابل احترام ہے وہ انسان جو آپ کو ایک بات علم کی بیان کرے. حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ ہے، فرمایا تعلیم و تعلم عبادت است.
علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، علم دینا بھی عبادت ہے۔ تو اس وقت میں بھی عبادت کر رہا ہوں، آپ بھی عبادت کر رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس خوشی میں ایک نعرہ بھی لگا، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند تر صلوات۔ تو اس حسینی یونیورسٹی میں ہم علم حاصل بھی کرتے ہیں، علم کو سیکھتے بھی ہیں، علم دیتے بھی ہیں، علم حاصل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا عمل چونکہ مولا کا حکم بھی ہے، اس اعتبار سے ہم سارے کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ بھی خوش، اللہ کا نبی بھی خوش، اہل بیت بھی خوش، ہمیں بھی فائدہ، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت بھی خوش۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یہ کنفرم ہے، نہ آپ کو ڈگری ملے گی نہ مجھے ڈگری کیا ملے گی؟ مولا حسین کی بارگاہ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا ہوا؟ فرق پڑ گیا نا؟ ڈگری تو نہیں ملی، لیکن کیا ہوا؟ ہم نے عبادت کی ہے، اپنے وقت کو ہم نے ضائع نہیں کیا بلکہ صرف کیا ہے علم حاصل کرنے میں۔ پس اب دنیا جدید کے اندر جو آزادی کا تصور آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ انسان اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے چونکہ محتاج ہے اکانومی کا، اور اس اعتبار سے جو علم حاصل کرے گا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اچھی ڈگری ملے گی، اچھی ڈگری ملے گی تو اچھی نوکری ملے گی، اچھی نوکری ملے گی تو شادی اچھی جگہ ہو جائے۔ صلوات بر محمد۔ جی تصور یہی ہے، لیکن دین کہتا ہے نہیں، علم حاصل کرو تاکہ اللہ کی عبادت کرو، اور جب علم آ جائے تو اب تم پہ فرض ہے کہ اس علم کی بات کو آگے پہنچاؤ۔ اور جہاں تک شادی کا تعلق ہے وہ ایک علیحدہ میٹر ہے۔ دین نے کہا ہے کہ مومن کی 4 نشانیاں ہیں، مومن کی 4 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا گھر اچھا ہو۔ جی اچھا گھر ہونے کا کیا معنی ہے؟ تاکہ مطلب ہے وہاں پہ آنا جانا ہو، غریبوں کا، مستضعفین کا، دوستوں کا، گھر والوں کا، فیملی کا، اور یہ گھر جو ہے لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہونی چاہیے، اچھا گھر ہو۔ دوسرا اس کی زوجہ اچھی ہو، اچھی زوجہ ہوگی تو پھر کیا کرے گی؟ اچھی اولاد تربیت کرے گی۔ یہ 2 نشانیاں ہو گئی۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کی سواری اچھی ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو دین نے آپ کو دنیا سے منع نہیں کیا، دنیا کی محبت سے منع کیا ہے۔ دین نے آپ کو دنیا سے منع نہیں کیا، دنیا کی محبت سے منع کیا ہے۔ یہ تو مومن کے لیے اللہ نے بنائی ہے ساری دنیا، مومن حاصل نہیں کرتا تو پھر دوسرے حاصل کرتے ہیں۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کا گھر اچھا ہو، اس کی زوجہ اچھی ہو، اور تیسرا کیا؟ اس کی گاڑی اچھی ہو۔ گاڑی اچھی کا معنی ہے کہ کام اچھے کرے تاکہ اپنے جاب پہ جلدی پہنچ سکے، اگر مجلس پہ جانا ہے تو وہاں درست ٹائم پہ پہنچ سکے، اور کوئی زندگی کے امور ہیں تو اچھی سواری جو ہے، نبی اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ کے پاس بہت ایک اچھی سواری تھی، جی اس کا نام تاریخ میں لکھا ہے یافور، اور یہ پیغمبر کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اکرم کے کتنے معجزات ہیں؟ تاریخ میں 4,500 کے قریب پیغمبر اکرم کے معجزات لکھے۔ ظاہر ہے کہ اس عالم کے اندر، لہذا حضور کی ایک سواری تھی جس کا نام تھا یافور، بلکہ اس زمانے کا جو بڑی خوبصورت اور اچھی گاڑی ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ اس زمانے کے جانور ہی تھے۔ تو وہ جو یافور ہے، جو گدھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس قدر اس کے اندر طاقت تھی کہ جہاں کہیں بھی اس کو بھیجنا ہوتا تھا بالکل چشمہ زدن میں وہ پہنچتا تھا، اور پیغمبر کے کام جو ہے وہ ادا کر کے تو واپس آ جاتا تھا۔ لہذا مومن کی یہ 3 نشانیاں ہو گئیں، اور ایک صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مومن اچھا ہونا چاہیے تاکہ اس کی ظاہری زندگی درست ہو۔ جب ظاہری زندگی درست ہوگی تو خدا کی عبادت بھی ٹھیک کرے گا۔ اس لیے کہ دین کہتا ہے قاد الفقر ان یکون کفرا، فقیر آدمی جو ہے وہ کفر کے نزدیک ہوتا ہے۔
فقیر آدمی بندہ خدا اس کو خدا بھی کم یاد آتا ہے. لہذا دین نے بنیادی طور پر جو تربیت کی ہے، جو آئیڈیل سوسائٹی دین چاہتا ہے، اس میں یہ ہے کہ ایمان والوں کا ایمان بھی ٹھیک ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی مومن کی ٹھیک ہو اور آخرت بھی ٹھیک ہو. یہ نہیں کہ دنیا بدبخت ہو اور آخرت ٹھیک ہو، نہیں. بیلنسڈ زندگی اور بہترین زندگی وہ ہے کہ جس میں انسان دنیا کے لیے بھی اپنی دنیا جو جائز طریقے سے بن سکتی ہے اس کو بنائے اور اپنی آخرت کو بھی بہتر کرے. لہٰذا میں عرض کر رہا تھا، آزادی کے جدید تصور نے کیا کیا؟ علم کو وسیلہ قرار دیا، منزل قرار نہیں دیا. دین نے علم کو ذریعہ قرار نہیں دیا بلکہ ہدف قرار دیا. یہ بنیادی فرق ہو گیا. اور اس کے بعد آزادی کے ان تصورات میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، آزادی کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں. پہلی آزادی، اس کو کہتے ہیں حیوانی آزادی، جو رائج ہے بدقسمتی سے. حیوانی آزادی کیا ہے؟ فقط خواہشات، فقط لذت. انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے لذت حاصل کرنے کے لیے. جس طرح جانور بیچارے کے پاس کوئی زندگی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنی لذت کو مٹانے کی، بائی ہک کر بائی کروک، اس کو تو سمجھ نہیں ہے. اس نے بہرحال اپنی لذت کو پورا کرنا ہے، اور وہ لذت اس کی بنیادی طور پہ 2-3 باتیں ہیں. لہٰذا ایک قسم جو ہے وہ آزادی کی وہ ہے حیوانی آزادی، اور دوسری آزادی کی جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں انسانی آزادی. انسانی آزادی کیا ہے؟ کہ جس سوسائٹی کے اندر اعلیٰ افکار، اچھی قدریں اور انسان اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے بہترین نظریات کا حامل ہو، وہاں جب انسان کو فکری آزادی ہوتی ہے، ایسی سوسائٹی کو ہم کہتے ہیں انسانی آزادی. جہاں عواطف انسان کے ٹھیک ہوں، انسان کے فیلنگز اور ایموشنز جو ہیں وہ بہترین ہوں، اور اچھے افکار و عقائد کے ساتھ انسان زندگی بسر کرے، ایسی آزادی کو کہیں گے کیا؟ انسانی آزادی. ایک آزادی اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے معنوی آزادی. حیوانی آزادی، انسانی آزادی، ہاں بہرحال ایک ہے اجتماعی آزادی. سوسائٹی کے اندر انسان آزاد ہو. سوسائٹی کے اندر آزاد کیا ہے؟ انسان کی معاشرت دوسرے انسانوں سے، انسان کی معاشرت اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں انسان آزاد ہو، ترقی اور کمال کے اس کے پاس کوئی رکاوٹ نہ ہو. اگر سوسائٹی میں خود ترقی کرنا چاہتا ہے تو سوسائٹی اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی نہ کرے بلکہ اس کے لیے ترقی میں معاونت کرے تاکہ یہ انسان اپنے ارادے کے مطابق ترقی کرے. تو یہ ہو گئی سوشل آزادی یا ہو گئی اجتماعی آزادی. اور آخری قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں معنوی آزادی، جو دین دینے کے لیے آیا ہے. معنوی آزادی کیا ہے؟ معنوی آزادی یہ ہے کہ انسان اپنے حرص اور طمع کی آزادی، حرص و طمع کی قید میں نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کی قید میں ہو. وہ انسان جو اپنے آپ کو آزاد رکھے ان زنجیروں سے جس کی وجہ سے اس کی شخصیت جو ہے وہ قتل ہوتی ہے. لہذا اصل آزادی جو ہے وہ باطن کی آزادی ہے. جب باطن کی خواہشوں سے اور باطن کے طمع سے، حرص سے، لالچ سے، کینے سے، حسد سے، بغض سے جب انسان آزاد ہو جاتا ہے، ایسا آزاد انسان، اس کو دین نے ضمانت دی ہے کہ باقی آزادیاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. صلوات بر محمد و علی محمد. توجہ ہے انشاءاللہ، بات میری پہنچ رہی ہے نا آپ تک؟ جس تک پہنچ رہی ہے وہ ایک نعرہ لگائے ذرا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اونچا نعرہ حیدری، یا محمد و آل محمد بلند اور صلوات. تو ہم چل رہے ہیں اس راستے پہ کہ انسان آزاد ہو. انسان
خواہشات کا بندہ نہ بنے. انسان دنیا میں رہے، دنیا کا ہو نہ جائے. اس لیے کہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا. یہ دنیا بنائی تمہارے لیے ہے، تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. یہ عالم بنایا ہے تمہارے لیے. کتنے محترم ہو تم. تمہاری خدمت کون کون کر رہا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ یہ ہوائیں آپ کی خدمت کرتی ہیں، یہ دن آپ کی خدمت کرتا ہے، یہ رات آپ کی خدمت کرتی ہے، یہ زمین آپ کے لیے بچھونا بنایا گیا ہے، یہ سانسیں آپ کے لیے ہیں، یہ آنکھیں آپ کے لیے ہیں، یہ وجود آپ کے لیے ہے، یہ زمینوں